السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ گرامی قدر علماء کرام، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ آج ہم ایک دینی مجلس میں شریک ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری اس مجلس کو بابرکت بنائے۔ کتاب و سنت کی جو باتیں ہم نے سنی ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج کا یہ اجلاس عام جو اسلام دین رحمت ہے کے عنوان پر منعقد ہے، آج بتاریخ 20 مئی 2018 بروز اتوار بعد نماز ظہر تا مغرب مسجد اہل حدیث انصار السنہ کے اندر، جس کا اہتمام الانصار ٹرسٹ نے، مسجد انصار السنہ کے ٹرسٹ نے کیا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ مجھ سے پہلے 5 معزز اور محترم علماء کرام نے آپ حضرات کے سامنے خطاب کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے، اور ہم تمام کو ان علماء کی قدر کرنے کی، ان کی توقیر، ان کی تعظیم اور ان کی تکریم کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ حضرات گرامی، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے، مومنہ عورتوں کی صفات کیا ہیں، صفات مومنات۔ اب کوئی نوجوان یا کوئی بھی ہمارا ساتھی یہ نہ سمجھے کہ میں صرف عورتوں کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ دین کا مسئلہ جو ہے مردوں کے لیے جو ہے وہی عورتوں کے لیے ہے، کچھ مخصوص مسائل ہیں جو عورتوں کے لیے الگ ہیں، اس لیے میں سب سے مخاطب ہوں، مرد حضرات سے بھی عورتوں سے بھی۔ اگر ہم اس سلسلے میں گفتگو کریں کہ مومنہ عورتوں کی صفات کیا ہونی چاہیے، تو سب سے پہلی بنیاد ہے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کرنا۔ آج یلغار ہے، آج ایمان اور عقیدے کو خریدا جا رہا ہے، آج ہر جگہ ارتداد کی ہوا چل رہی ہے، آج ہر جگہ کفر اور شرک کا ماحول گرم ہے، آج ہر جگہ انسان اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر میں لگا ہوا۔ تو سب سے پہلی چیز ہے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنا، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ عورتوں میں عقیدے کی بگاڑ زیادہ پیدا ہوتی ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے عام شہروں میں کہا جاتا ہے کہ خواتین مزاروں پر حاضری دیتی ہیں، خواتین درگاہوں پر حاضری دیتی ہیں، لیکن ہمارا یہ شہر جس کو شہر گلستہ کہتے ہیں، ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں ہمارے گھر کی خواتین درگاہوں میں، مزاروں پہ حاضری کے علاوہ یہاں گرجا گھروں میں بھی حاضری دے رہی ہیں، مندروں میں بھی حاضر ہو رہے ہیں۔ اور یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مسلم عورتوں کو برقع پہن کر کے مندروں میں حاضر دیتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، مسلم عورتوں کو برقع پہن کر کے میں نے گرجا گھروں میں جا کر کے کینڈل جلاتے ہوئے دیکھا، اور آپ نے بھی اس کو محسوس کیا ہوگا۔ تو ایمان اور عقیدے کی حفاظت یہ سب سے اصل چیز۔ خواتین کو اس سلسلے میں بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ شیطان مردوں سے زیادہ عورتوں پر اپنا حربہ استعمال کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النساء حبال الشیاطین، عورتیں جو ہیں یہ شیطان کا شکارگاہ ہیں۔
عورتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ شیطان عورتوں کو بھی گمراہ کرتا ہے، ان کے مردوں اور ان کے بچوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ اس لیے عورتوں کو سب سے زیادہ ایمان اور عقیدے کی فکر ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی ایک عظیم خاتون حضرت آسیہ کا ذکر کیا ہے۔ حضرت آسیہ یہ فرعون کی زوجیت میں تھی، وہ فرعون جس نے پورے مصر کو اپنا غلام بنا لیا تھا، جس کی حکومت، جس کی طاقت اور جس کی شان و شوکت کا عالم یہ تھا کہ وہ کہتا تھا اور چھوٹے چھوٹے رب ہوں گے تمہارے، لیکن میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، انا ربکم العالی۔ اس قدر اس نے مصر کے لوگوں پر ظلم کیا تھا، بنی اسرائیلیوں کو غلام بنا لیا تھا۔ لیکن جب انسان کے دل میں ایمان کی محبت اور توحید کی طاقت آ جاتی ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم کیا، لوگوں کو اپنا غلام بنایا، لیکن اپنی بیوی پر کنٹرول نہیں کر سکا۔ حضرت آسیہ جو فرعون کی زوجیت میں تھی، ظلم کیا گیا، مارا گیا، ستایا گیا۔ وہ فرعون جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، فرعون میخوں والا، جو فرعون کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتا تھا، اس کے جسم میں وہ میخ ٹھونک دیا کرتا تھا۔ ظلم کی انتہا۔ لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت آسیہ علیہ السلام فرعون کی زوجیت میں ہونے کے باوجود بھی فرعون کے ظلم و استبداد کے سامنے اس نے گھٹنے نہیں ٹیکے، اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی اور کہا کہ اے اللہ میں چاہتی ہوں کہ تیرے سامنے جنت میں تو میرے لیے گھر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی سورہ تحریم کے اندر، اللہ مثال بیان کرتا ہے فرعون کی بیوی کا کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھی، اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اے اللہ میں چاہتی ہوں تیرے سامنے جنت میں میرے لیے گھر بنا دے۔ مرنے سے پہلے جنت میں اس نے اپنا مقام دیکھ لیا۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کریں، اس کی حفاظت کریں، ظلم کو برداشت کر لیں لیکن ایمان کا سودا نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ایک عظیم خاتون، انتہائی نقاہت، انتہائی کمزوری ہے، حضرت زنیرہ، بعض لوگوں نے ان کو زنیرہ کہا ہے، لیکن مولانا صفی الرحمن صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے زنیرہ بروزن صدیقہ۔ یہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انتہائی کمزور ہیں، بوڑھی ہیں، نقاہت، چمڑے اور ہڈی کے درمیان گودا نہیں ہے، اتنی کمزور ہیں۔ ابو جہل نے ظلم کیا، کہا زنیرہ میں چاہتا ہوں کہ تم نبی کی نبوت کا انکار کر دو۔ جسمانی طور پر کمزور ہیں لیکن ایمانی طور پر بہت مضبوط ہیں۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اپنی جان اللہ کے حوالے کر سکتی ہوں لیکن نبی کی نبوت کے ساتھ سودا نہیں کر سکتی۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لوہے کی 2 سلاخوں کو گرم کیا گیا۔ لوہا جب بالکل سرخ ہو گیا، ابو جہل نے حضرت زنیرہ کے دونوں آنکھوں میں وہ سلاخیں ڈال دیں، آنکھیں بہہ پڑیں۔ واقعہ سننا بڑا آسان ہے، معمولی چنگاری ہمارے جسم کے کسی حصے پر پڑتی ہے تو ہم چیخ اٹھتے ہیں، بلبلا اٹھتے ہیں۔ گرم سلاخوں کو آنکھوں کے اندر چبھو دینا کتنا مشکل کام تھا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ دونوں آنکھیں بہہ گئیں، زنیرہ بصارت سے محروم ہو گئیں۔ اس کے بعد ابو جہل نے چیلنج کیا، کہا اے زنیرہ میں نے تیری آنکھوں کی روشنی چھین لی ہے، اور اگر محمد پر تیرا ایمان ہے تو محمد کے رب سے کہہ دے کہ تیرے آنکھوں کی بینائی واپس کر دے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، کہا اے اللہ جو نگاہیں جو آنکھیں تیرے راستے میں بہہ گئی ہیں مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ابو جہل نے تیری غیرت کو للکارا ہے، اے اللہ میں چاہتی ہوں کہ تیری عظمت لوگوں کے سامنے آ جائے۔ صبح کو اٹھتی ہیں آنکھیں روشن ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو۔ جہاں مردوں نے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی ہے وہیں عورتوں نے بھی اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی ہے۔ اسی طریقے سے اسلام کے اندر سب سے پہلا خون بہانے والی وہ بھی ایک خاتون ہیں، حضرت سمیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس خانوادے کو دیکھتے تھے، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، مارا جا رہا ہے، ان کو رسیوں میں باندھا جا رہا ہے، نت نئے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کی اولاد صبر کرو، تمہارا وعدہ جو ہے وہ جنت ہے، تم جنت میں جانے والے ہو۔ مائی سمیہ کے دونوں ٹانگوں میں 2 اونٹ باندھ دیے گئے۔ ابو جہل نے کہا تم اپنا انجام دیکھ لو، مائی سمیہ نے کہا میں اپنا انجام دیکھ رہی ہوں، تو اپنا انجام دیکھ۔ 2 اونٹوں کو 2 مخالف سمتوں میں ہانک دیا گیا، مائی سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن انہوں اپنے ایمان کا سودا نہ کیا، جان دے دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آج ہمیں ایسی ماؤں کی ضرورت ہے، آج ہمیں ایسی خواتین کی ضرورت ہے۔ مسلم خواتین کی سب سے پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ توحید پر استقامت اختیار کرتی ہیں، شرک کی آلائشوں سے دور رہتی ہیں، قرآن و سنت کا دعویٰ کرنے والی، کتاب و سنت کے علمبردار سمجھنے والے۔ آج دیکھیے تو ان کے بچوں کے پیروں میں کالے دھاگے، ان کے گلوں میں کالے دھاگے، ان کے ہاتھوں میں کالے دھاگے، ان کے گھروں میں فٹکیری، مختلف قسم کے شرک نے ہمارے گھروں میں اپنا بسیرا کر لیا ہے۔ لوگ دکانوں مکان کی خیر و برکت کے لیے مختلف قسم کے تغرے لگا رہے ہیں۔ خواتین اس سلسلے میں اصلاح کریں، اس لیے کہ خواتین کا بہت اہم رول ہوتا ہے، تو اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کرنا یہ مسلم خواتین کا سب سے اہم صفت ہے۔ اسی طریقے سے نیک اعمال میں رغبت کرنا۔ آج سستی، مستی، زبردستی یہی چیزیں ہمارے اندر، کاہلی، روزہ ہے کچھ نہیں ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہیں تھک جاتے ہیں۔ نہ پہلے لوگ روزہ رکھتے تھے نہ پہلے لوگ نماز پڑھتے تھے، ہے نا؟ ہے ہماری عورتوں کا یہی حال، نماز کے لیے فرصت نہیں، روزوں کے لیے فرصت نہیں، نیک اعمال میں رغبت نہیں۔ آج چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کر کے، چھوٹا بچہ تھا پیشاب کر دیا ناپاک ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھوٹا بچہ یا بچی جب تک وہ کھانا نہیں کھاتے ہیں اگر آپ کے کپڑے کے اوپر پیشاب کر دیں تو بچی ہے تو صرف چھینٹا مار لینا، دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اور بچہ ہے تو چھینٹے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ سنا؟ پوچھا؟ کیوں نہیں پوچھتے ہیں؟ عمل کرنا پڑے گا۔ بس فتویٰ نکال لیتے ہیں، بچے نے پیشاب کر دیا نماز نہیں پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے یہاں گئے، ایک چھوٹا سا بچہ آپ کی گود میں دیا گیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیشاب کر دیا، جو بھی کھانا نہیں کھاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کیا۔ تو اگر بچہ کھانا نہیں کھاتا ہو، صرف دودھ پیتا ہو، تو اس کو دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف چھینٹا مار لیں۔ بچی اگر ہے تو اس کو دھونے کی ضرورت ہے، جب کھانا کھانے لگیں تو دونوں کے پیشاب کو دھونے کی ضرورت ہے۔ اتنی سی بات پر نماز چھوڑ دینا، اتنی سی بات پر سستی کر لینا، یہ ہماری خواتین کا عمل۔ نماز میں سستی نہیں، تراویح بڑی دیر تک ہوتی ہے، ہم نہیں جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے قیام اللیل کرتا ہے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی اللہ والی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے، دیکھا کہ 2 ستونوں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی ہے۔ ہمارے نبی نے پوچھا یہ رسی کس نے باندھی ہے؟ کسی نے کہا کہ حضرت زینب کی۔ کہا کیوں؟ کہا وہ عبادت بہت کرتی ہیں، رات میں نماز پڑھتی ہیں،
جب تھک جاتی ہیں تو رسی پر ٹیک لگاتی ہیں. اللہ کے نبی فرمایا چھوڑ دو اس کو, کھولو اس کو, ہٹاؤ اس کو, اور زینب سے کہہ دو جب تک نشاط ہے تب تک عبادت کریں, اور جب نیند کا غلبہ ہو جا کے سو جائیں. مسلم خواتین ہمارے اسلاف اس قدر عبادت کرتی تھیں, رسیوں کا سہارا لیتی تھیں, پھر بھی عبادت کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی. آج کہاں ہے, آج کہاں ہے وہ مسلم خواتین؟ ہمیں اس سلسلے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. روزوں کا اہتمام کریں, نمازوں کا اہتمام کریں, صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں. آج مرد حضرات تھوڑا بہت صدقہ خیرات کرتے ہیں, خواتین میں یہ سسٹم ختم ہو گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک دن میں ہزار اشرفیاں صدقہ و خیرات کرتی تھی, ایک ایک دن میں. آج عورتوں سے کہا جائے تو کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے کہاں رہتے ہیں, لاکھوں روپے کے زیورات پہن کر کے ہیں, سارے پیسے عورتوں کے پاس رہتے ہیں, لیکن جب صدقہ خیرات کی بات آتی ہے تو ہمارے پاس پیسے کہاں رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے موقع پر خطاب فرماتے تھے, خواتین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کو سن کر کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت بلال اپنی جھولی پھیلاتے تھے, خواتین اپنے گلے کے ہار, کان کی بالیاں اور انگوٹھیاں اور اس طریقے سے ہاتھوں کے کنگن نکال کر کے حضرت بلال کی جھولی میں ڈال دیا کرتی تھی. ہاں وہ غریبی کا دور تھا, کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے, صبح کو کھائے تو شام کو انتظام نہیں ہے, شام کو کھائے تو صبح کا انتظام نہیں ہے. ہم کیا کہتے ہیں, وہ غریبی کا دور تھا. یہ امیری کا دور ہے, لاکھوں روپے کے زیورات ہیں لیکن پھر بھی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کریں. خواتین اس سلسلے میں بہت پیچھے ہیں, تو خواتین نیک اعمال میں رغبت پیدا کریں, یہ مومنہ عورتوں کی پہچان ہے. اسی طریقے سے صبر کرنا, بے صبری, لاؤبالی پن, یہ مردوں میں بھی ہے عورتوں میں بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین کس قدر صبر کرتے تھیں. ایک کالی کلوٹی عورت تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی, کہا اے اللہ کے رسول مجھے مرگی کی بیماری, مجھے مرگی کی بیماری ہے, اور جب میرے اوپر دورہ پڑتا ہے تو میرا سطر کھل جاتا ہے, میں چاہتی ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کر دیں, اللہ میری بیماری کو دور کر دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہتی ہے تو میں دعا کر دوں گا, اللہ تعالیٰ اس بیماری کو دور کر دے گا, لیکن اگر اس بیماری پر تو صبر کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تجھے جنت دے گا. وہ کالی کلوٹی عورت, اس خاتون نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے یہ بیماری منظور ہے, یہ جو مرگی آتی ہے مجھے منظور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بدلے میں جنت ملنے والی ہے. لیکن اے اللہ کے رسول ایک بات, جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میرا سطر کھل جاتا ہے, میں چاہتی ہوں اللہ سے دعا کر دیجئے کہ جب دورہ پڑے تو سطر نہ کھلنے پائے. اللہ اکبر, کیسی باحیا, رنگ تو کالا کلوٹا ہے لیکن دل کتنا صاف ہے. ایسی حالت میں جب بے ہوش ہو گئی ہیں اپنے سطر کو کھلنا انہوں نے گوارا نہیں کیا. آج عقل رکھنے والی, ہوش رکھنے والی, اپنے آپ کو مسلمان کہنے والی عورتیں کس قدر ننگی ڈھرنگی گھوم رہی ہیں, کس قدر عریانیت کا ماحول ہے, ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یہ خاتون رنگ کالا ہے لیکن دل کتنا پرنور ہے, بے ہوشی کی حالت میں بھی سطر کھلنا گوارا نہیں کرتی ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور بعد میں کبھی بھی ان کا سطر نہیں کھلا. تو بیماریوں پر صبر کرنا, آج چھوٹی چھوٹی بیماری کو لوگ بہانہ بنا دیتے ہیں, بھئی روزہ نہیں ہے, کیوں؟ شوگر ہے, کتنا ہے؟ 250 300. بھئی روزہ ہے, نہیں, کیوں نہیں ہے؟ بی پی ہائی ہے, کتنا ہے؟ 140 140 150. کیا اس سے پہلے لوگوں کے اندر بیماریاں نہیں تھیں؟ ہم میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرے خیال سے 60% لوگ ایسے ہوں گے جن کو کوئی نہ کوئی بیماری ضرور ہے.
کسی کو شوگر ہے، کسی کو بی پی ہے، کسی کو ہارٹ ہے، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں، تو کیا اب روزے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اب نمازوں کی ضرورت نہیں ہے؟ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا بہانہ بنا کر کے دور ہو جانا عمل سے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں جن کی شوگر 500 سے اوپر ہے لیکن پھر بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں جن کی بی پی 160 سے اوپر ہے پھر بھی روزہ رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سچا مسلمان وہ ہے جو عبادتوں کے ذریعے سے بیماریوں کی اصلاح کرے، جو بیماریوں کا بہانہ بنا کر کے عبادتوں سے اپنے آپ کو پیچھا کر لے، وہ شیطان کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ یقیناً سابق مقرر نے اس سے پہلے ایک بات بہت اچھی بتائی، کچھ لوگ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا بہانہ بنا کر کے عبادتوں سے الگ ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ بڑی بڑی بیماریوں کا بھی مقابلہ کرتے ہیں عبادتوں کے ذریعے سے۔ یقیناً اگر اس کی جان کو خطرہ ہے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اعتدال، ہر جگہ ہم اعتدال سے ہٹ گئے ہیں، یا تو افراط یا تو تفریط کے شکار۔ یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج امت کے اندر خلفشار ہوتا جا رہا ہے۔ تو عورتوں کو چاہیے، ہم کو بھی چاہیے کہ صبر کریں۔ مومنہ عورت کی ایک اہم صفت یہ ہے صبر کرنا۔ صبر جو ہے بہت ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو ہے صبر سے حاصل ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے، صلاۃ کے ذریعے سے۔ تو صبر جو ہے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح مومنہ خواتین کی صفت میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ پہلے ہماری ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا امام بخاری ہوتا تھا، امام مسلم، طارق بن زیاد، ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے امت کی قیادت کی، اور آج ہماری ماؤں کے پیٹوں سے چور، اچکے، لکھے، لفنگے پیدا ہو رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وہی جو بدن میں خون گردش کرتا ہے، جب وہ خون پاک ہوتا ہے، حلال ہوتا ہے، اس میں تقوی اور پرہیزگاری ہوتی ہے، تو جو نطفہ بنتا ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ متقی اور پرہیزگار ہوا کرتا ہے۔ لیکن جب ہمارے بلڈ میں، ہمارے خون میں جو سرکولیشن ہوتا ہے اس کے اندر حرام کاری ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے، تو ایسی ماؤں کے پیٹوں سے لکھے، لپنگے اور چور اور چکے پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے، ہماری ماؤں کو چاہیے کہ اپنی کمائی کی اصلاح کریں، حرام کمائی سے پرہیز کریں، اور اپنے آپ کو تقوی اور پرہیزگاری کا علمبردار بنائیں۔ بچوں کی تربیت میں ماؤں کا بہت اہم رول ہوا کرتا ہے۔ آج جب بھی تربیت کی بات آتی ہے تو خواتین کی طرف سے اکثر یہ مسئلہ اٹھایا جاتا ہے کہ ماں ہے، ماں کی بات نہیں سنتا ہے۔ ایک بات کان کھول کر سن لیں آج کی اسی ذمہ دار اجلاس سے، کہ بیٹوں کی اور بچیوں کی تربیت کی پوری ذمہ داری ماں کے اوپر ہے۔ باپ جو ہے روزی روٹی کمانے کے لیے باہر رہتا ہے، اور آپ پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، بچوں کی تربیت کی پوری ذمہ داری اس ملت کی ماؤں نے کیا ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو اللہ کے حکم پر لے جا کر کے مکہ کے بیاب و گیاہ میدان میں چھوڑ دیتے ہیں۔ دودھ پیتا ہوا بچہ، ایک ماں کے سہارے کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، واپس آئے تو اسماعیل بڑے ہو چکے تھے۔ اس بیچ میں تربیت کس نے کی؟ اور تربیت کی تو کیسی کی؟ اللہ اکبر! حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے رائے کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹا تیار ہوا تو کریں گے، نہیں تو نہیں، اگر صحیح ہوا تو ٹھیک، ورنہ منائیں گے، زبردستی کریں گے۔ ماں باپ کو یہ اختیار ہے کہ اپنے بیٹوں پر سختی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں 10 نصیحتیں فرمائی ہیں اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمیشہ کوڑا سامنے رکھو تاکہ بیوی بچوں کی نگاہ پڑے۔ باپ جو ہوتا ہے وہ گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کا ایک رول ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا اللہ کا حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں تجھے ذبح کروں۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہا ابو جان اب حکم ہے تو آپ کیجئے۔
انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ تربیت کس نے کی تھی؟ یہ فیضان ادب تھا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ حضرت ہاجرہ کی تربیت تھی، یہ حضرت ہاجرہ کی تربیت تھی۔ ابراہیم تو چلے گئے تھے، تو اولاد کی تربیت میں ماؤں کا رول رہا ہے ہمیشہ۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہماری گھر کی خواتین کو کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس باپ ہی نہیں ہے۔ حضرت مریم ان کی والدہ ہیں جنہوں نے ان کی تربیت کی، اور ایسی تربیت کی، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان کی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ انتہائی متقی اور پرہیزگار ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں جب وہ نابینا ہو گئے تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے اللہ سے دعا کی، کہا اے اللہ میرے بچے نے تیرے نبی کی حدیثوں کو لکھتے لکھتے اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، وہ امت کے اندر ایک بڑا کام کرنا چاہتا ہے، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ میرے بچے کی بینائی کو واپس کر دے۔ ماں کی دعا میں کتنی طاقت ہوتی ہے، ماں کی ممتا میں کتنی تاثیر ہوتی ہے۔ وہ ماں اگر متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ والی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کی والدہ کی دعا کی لاج رکھی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہوں کی بینائی پھر واپس آ گئی۔ اس ملت میں ایسی مائیں پیدا ہوئی ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہوا کرتی تھی۔ آج کہاں ہیں ہماری مائیں جن کو سیریل دیکھنے سے فرصت نہیں، جن کو ٹی وی دیکھنے سے فرصت نہیں، جن کو غیبت اور چغلی کرنے سے فرصت نہیں، جن کو شوہروں کی برائی کرنے سے فرصت نہیں؟ جب عورت متقی و پرہیزگار ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ممتا کی لاج رکھتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی دعا پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی کو واپس کیا۔ ماں کی تربیت، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، مشہور، کون نہیں جانتا ہے، پیرانے پیر کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ بغداد پڑھنے جا رہے تھے، ان کی ماں نے ان کے استر میں اشرفیاں رکھ کر کے اس کو سل دیا، اور جاتے وقت وصیت کی، کہا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ بولنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں موٹر گاڑیاں نہیں ہوا کرتی تھی، لوگ پیدل سفر کرتے تھے، جانوروں کی پیٹھ پر جایا کرتے تھے۔ حملہ ہوا، ڈاکوؤں نے سارا مال لوٹ لیا، کچھ نہیں بچا۔ ایک آدمی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، چھوٹا سا بچہ 10-11 سال کا، 12 سال کا، کہا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا ہاں ہمارے پاس اشرفیاں ہیں۔ کہا کہاں ہیں؟ کہا ہمارے استر میں رکھ کر کے سلے ہوئے ہیں۔ چور کو یقین نہیں ہوا، چھوٹا بچہ، اتنی اشرفیاں۔ دوسرے نے پوچھا، تیسرے نے پوچھا، جو سردار تھا وہاں تک بات پہنچی۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا ہاں میرے پاس اشرفیاں ہیں۔ کھول کر کے دکھائی، کہا دیکھو یہ اشرفیاں ہیں۔ کہا بیٹا جس اشرفیوں کو گم ہونے کے ڈر سے تم نے اس قدر چھپا کر رکھا تھا، ہمارے پوچھنے پر کیوں بتا دیا؟ کہا میری ماں نے چلتے وقت وصیت کیا تھا، بیٹا تمہارے اوپر کتنی بھی مصیبت آئے، خواہ تمہاری جان چلی جائے، مگر جھوٹ نہیں بولنا۔ میں ماں کی بات کو کیسے ٹھکرا دیتا، اس لیے میں نے، آپ نے پوچھا اور ہم نے بتا دیا۔ اگر مائیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گی، میرے بھائیوں آج ہمارے نوجوان کیسے ہوں گے؟ آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھو تو معلوم نہیں پڑتا ہے یہ مسلمان ہیں کہ ہندو ہیں، یہ مسلمان ہیں کہ غیر مسلم ہیں۔ کتنے مسلمان ایسے، ان کے بال کی کٹنگ، ہاں پہلے لوگ تھوڑی چوکی رکھتے تھے، اب زیادہ رکھتے ہیں۔ ہمارے مسلمان نوجوانوں میں عجیب ہوا چلی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے بال کے سر کے چند حصے کے بال کو کاٹنا اور چند حصے کو چھوڑ دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ آج ہمارے نوجوان، اہل حدیثوں میں یہ بات نہیں تھی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کچھ نوجوان، ہمارے نوجوان بھی اس میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ ماؤں کی تربیت، جب دودھ پاکیزہ ہوتا ہے، جب خون پاکیزہ ہوتا ہے، جب تربیت صحیح ہوتی ہے تو ہمارے بچے ولی ہوا کرتے تھے۔ آج ماؤں کو، ایسی ماؤں کو اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سچ بولنے نے تمام لوگوں کو توبہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ تمام کے تمام لوگ اپنے گناہوں سے تائب ہوئے اور وعدہ کیا آئندہ وہ چوری نہیں کریں گے، ڈکیتی نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، ماؤں کا بہت رول ہوا ہے۔
بچوں کی تربیت میں، اس لیے ہر ماں کو چاہیے کہ اپنے بچے کی صحیح تربیت کریں۔ شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنا، اطاعت و فرما برداری میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ شوہر کی خدمت کرنا، آج بڑے گھر کی بیٹی آئی تو وہ چاہتی ہے اس کا شوہر اس کی خدمت کرے۔ ہاں، بڑے گھر کی بیٹی آئی تو وہ چاہتی ہے اس کا شوہر اس کی خدمت کرے۔ میرے بھائیوں، حضرت اسماء بنت ابی بکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں، اتنی پاکیزہ خاتون، لیکن جب ان کی شادی ہوئی کہتے ہیں میرے شوہر کو بہت کم جگہ ملی تھی جو بہت دور تھی، میں وہاں اپنے شوہر کے زمین کی دیکھ بھال کے لیے جایا کرتی تھی، ایک اونٹ تھا، میں اس کے اونٹ کو پانی پلانے کے لیے دور سے پانی اپنے کندھے پر رکھ کر کے لایا کرتی تھی۔ اپنے شوہر کے گھر کی خدمت کرنا، یہ وہ خاتون ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہے، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا سرٹیفکیٹ نازل کیا ہے۔ لیکن یہ خواتین اپنے شوہروں کی خدمت کرنا یہ اپنے لیے باعث خیر و برکت سمجھتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی جگر کا ٹکڑا ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے فاطمہ کو آرام پہنچایا اس نے مجھے آرام پہنچایا۔ یہی فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتی ہیں، جب ان کی شادی ہوتی ہے چکی پیستے پیستے ہاتھ گھس گئے تھے، پانی ڈھوتے ڈھوتے سینے پر داغ پڑ گئے تھے، کام کرتے کرتے تھک جاتی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہیں۔ آپ اس وقت گھر پہ نہیں تھے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے، کہتی ہیں والد صاحب آئیں تو کہنا کہ جو قیدی آئے ہیں، جو مال غنیمت میں سے غلام اور لونڈیاں آئی ہیں، ان میں سے ہمیں بھی ایک دو عنایت کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر گئے، کہا بیٹی مجھے معلوم ہوا تم مجھ سے ملنے آئی تھی، میں گھر پہ نہیں تھا، معاملہ کیا ہے؟ کہا ابو میں کام کرتے کرتے تھک جاتی ہوں، پانی ڈھوتے ڈھوتے تھک جاتی ہوں، گھر کے کام کاج میں ہمیشہ لگی رہتی ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے ایک دو غلام دے دیں، لونڈیاں دے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی کیا میں تجھے ایک ایسی دعا نہ بتا دوں جو غلاموں اور لونڈیوں سے بھی زیادہ بہتر ہے؟ کہا ابو جان ضرور بتائیے۔ کہا جب تو شام کو اپنے بستر پر سونے کے لیے تو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، اس سے تیرے دن بھر کی تھکان دور ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں یہ نبی کی لاڈلی ہے، اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے، اپنے شوہر کے گھر کی صفائی کر رہی ہے، گھر کے لیے پانی بھر رہی ہے، بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر رہی ہے۔ ہمارے گھر کی خواتین فاطمہ سے بھی زیادہ، خدیجہ سے بھی زیادہ، عائشہ سے بھی زیادہ محترم ہو گئی۔ آج ان کو کام کی ضرورت نہیں ہے، کسی نے بتا دیا کہ شوہر کی ذمہ داری ہے، اگر بیوی نہیں پکاتی ہے تو روٹی پکا کر دینا، بس وہ حدیثیں یاد ہیں۔ اور اس طریقے سے اپنے گھر کو ہنستے کھیلتے ہوئے گھر کو خواتین برباد کر رہی ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی وہ معزز خواتین تھیں جو جنت کی سردار ہوں گی، جنہوں نے اپنے گھروں کو کیسے چلایا، کیسی محنتیں کی، کیسی کوششیں کی، یہ ہمارے سامنے ہے۔ اس لیے ہمارے گھر کی خواتین کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کی خدمت کریں۔ اسی طریقے سے شوہروں کی ضرورت کو پوری کرنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا شوہر اپنی بیوی کو بلاتا ہے اور وہ تنور پر بیٹھی ہوئی ہے، روٹی بعد میں پکائے گی، پہلے اپنے شوہر کی ضرورت کو پوری کرے۔ آج کتنی عورتیں ایسی ہیں جو اپنے شوہروں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی ہیں، ڈونٹ ٹچ می۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے بلانے پر اس کے بستر پر نہیں جاتی ہے اور اس کا شوہر ناراض ہو کر کے رات گزارتا ہے، صبح تک اللہ اور اس کے فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ ام سلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عظیم خاتون، ان کے شوہر کہیں باہر گئے، بیٹا بیمار ہے، شوہر باہر گئے، جب واپس ہو رہے ہیں بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے،
شوہر واپس ہو رہے ہیں، اگر بیٹے کی انتقال کی خبر دی جائے تو پہنچتے ہی شوہر کے دل و دماغ پر ایک غلط اثر پڑے گا۔ کھانا پکاتی ہیں، شوق و سنگار کرتی ہیں، رات میں اپنے شوہر کے پاس آتی ہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھائے، اپنی بیوی سے ہم بستری کی، اس کے بعد پوچھتے ہیں اپنی بیوی سے، حضرت ام سلیم سے، میرا بچہ تھا، بیمار تھا، کیسی ہے طبیعت؟ بہت آرام سے، کہتی ہیں بہت آرام سے، پہلے سے زیادہ آرام ہے۔ اللہ اکبر، پہلے سے زیادہ۔ کیسی خاتون تھی، بیٹے کا انتقال ہو گیا، شوہر کو خوش کرنے کے لیے کھانا پکایا، شوق و سنگار کیا، شوہر کی ضرورت کو پوری کیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی، بہت ہی غمزدہ ہوئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پورا واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، آج کی رات جو تم نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی ہے، اللہ اس میں برکت دے گا۔ یہ معزز خاتون تھیں، یہ مومنہ خاتون تھیں جو اپنے شوہروں کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، ان کے عزت نفس کا اتنا زیادہ احترام کیا کرتی تھیں۔ آج کہاں ہیں وہ خواتین؟ اسی طریقے سے ضرورت پڑے تو شوہروں کو مشورہ دینا۔ شوہر باہر کماتا ہے، پریشان ہوتا ہے، آتا ہے، عورتوں کو چاہیے کہ ان کو دلاسا دیں، ان کو ہمت دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، آپ بہت پریشان تھے، آپ نے فرمایا فخشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے میری جان نہ نکل جائے۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ اللہ واللہ لا یخزیک اللہ۔ اللہ اکبر۔ آج ایسی خواتین کی ضرورت ہے۔ ہمارے گھر کی خواتین ہوتی تو کیا، ہاں پہاڑوں پر جاتے ہیں نا، وہاں چڑیل رہتی ہے۔ مجھے پہلے ہی ڈر تھا کہ تمہیں ایک دن یہ مسئلہ ضرور ہوگا، لیکن میرے بھائیوں، اس امت کی ماں نے ہر کٹھن موقع پر اپنے شوہروں کا ساتھ دیا ہے۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر نقل کیا ہے، کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ تو حق بات کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر ہیں، 1400 صحابہ کرام جب روک دیا گیا کہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلح کی باتیں ہو گئیں، صلح تیار ہو گیا، اس پر سیل لگا دی گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اپنے بالوں کو مڈا لو، اپنے جانوروں کو ذبح کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو ایک اشارہ ابرو پر اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار رہتے تھے، نہ سر کے بال چھلا رہے ہیں، نہ جانور ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے۔ آپ اپنے خیمے میں آئے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، کہتے ہیں میرے سرتاج آپ کا چہرہ بجھا ہوا ہے۔ یہ خواتین تھی جو اپنے شوہروں کے چہرے کو دیکھ کر ان کی مجبوریوں کو سمجھ جایا کرتی تھی۔ کہا سرتاج آپ کا چہرہ بجھا ہوا ہے، پریشان لگ رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا ہمارے وہ صحابہ جو ایک اشارے پر اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار رہا کرتے تھے، آج میں بار بار کہہ رہا ہوں اپنے جانوروں کو ذبح کرو، اپنے سر کا حلق کراؤ، کوئی میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اے اللہ کے رسول آپ ایسا مت کیجئے، آپ اپنے سر کو چھلائیے، آپ اپنے جانور کو ذبح کیجئے۔ پیارے نبی باہر نکلے، اپنے جانور کو ذبح کیا، نائی کو بلایا، سر کا حلق کرایا، پھر 1400 صحابہ کرام نے دیکھا ہمارے نبی کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے جانوروں کو ذبح کیا، سر کا حلق کرایا۔ میرے بھائیوں، خواتین اپنے شوہروں کو ہر کٹھن موقع پر اچھا مشورہ دیا کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کا اثر یہ ہوا کہ تمام کے تمام صحابہ نے اپنے جانوروں کو ذبح کیا اور حلق کرایا۔ تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے۔ آج ہم تقریریں بہت اچھی اچھی کرتے ہیں، ماشاءاللہ، فائدہ کیا ہے؟ عمل کر کے بتاؤ۔ ہمارے اسلاف کی وہ خواتین ہمیشہ اپنے شوہروں کو ایسے کٹھن موقع پر اچھے مشورے دیا کرتی تھی۔ ہماری خواتین کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہروں کو اچھے مشورے دیا کر۔ آج شوہر جو غلط قدم اٹھاتا ہے اس میں زیادہ تر اثر خواتین کی ناجائز مطالبات کا ہوتا ہے۔ اگر شوہر کی کمائی کم ہے،
تو بیوی کو کیا چاہیے؟ آپ پریشان نہ ہوں، ہم دال چاول کھا کر گزارا کر لیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ ہم لوگ مل جل کر غم بانٹ لیں گے۔ لیکن نہیں، آج خواتین کے مطالبات پر مطالبات، اس کے زیور ایسے، اس کے کپڑے ایسے، اس کی شادی ایسی، اس کا بچہ فلاں اسکول میں، اس کا بچہ فلاں یونیورسٹی میں، کیا ہمارے بچے ایسے ہی رہیں گے؟ انہی ناجائز مطالبات کی وجہ سے آج شوہر غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہوتا ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کو صحیح مشورہ دیں اور ان کو کبھی بھی ان کے دل و دماغ پر کسی طرح کا بوجھ نہ پیدا ہونے دیں۔ اسی طریقے سے خواتین کو چاہیے کہ پردے کا اہتمام کریں۔ بے پردگی عام ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے کاسیات عاریات ممیلات مائلات، ننگی ہوں گی، کپڑے پہنیں گی پھر بھی ننگے رہیں گی، خود دوسروں کی طرف مائل ہوں گی، خود ان کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہی وہ دور ہے جس میں جو عورتیں کپڑے پہنتی ہیں وہ چھپاتا کم دکھاتا زیادہ ہے۔ کیسے حالات! مسلم خواتین بھی اسی رو میں بہہ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی عورت جب شوق و سنگار کر کے تنہائی میں نکلتی ہے باہر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر شیطان متعین کر دیتا ہے، اور وہ شیطان لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ وہ شیطان اس عورت کو مزین بنا کر پیش کرتا ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں، وہ حسین اور خوبصورت لگتی ہے، اس کے بعد چھیڑا جاتا ہے، پھر عصمت دری کے واقعے ہوتے ہیں، پھر بلاತ್ಕಾری ہوتی ہے، پھر اجتماعی عصمت دریاں ہوتی ہیں۔ یہ سب جنم ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اسلامی اصولوں کو پامال کیا، ہم نے اسلامی اصولوں کی قدر نہیں کی۔ آخری بات بتا کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ باتیں بہت ساری ہیں میرے بھائیوں، یہ اسلام کی تعلیمات کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، بولنے والے بولتے رہیں گے، سننے والے سنتے رہیں گے، وقت متعینہ پر جو بات ہو جائے وہی اصل ہے۔ آخری بات بتا کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کی ناشکری نہ کریں۔ شوہروں کی ناشکری کرنا یہ عام بات ہو گئی ہے۔ ایک زمانے تک، ایک مدت تک اپنی بیوی کے تمام خواہشات کو اس کا شوہر پوری کرتا ہے، لیکن جب کبھی اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے کیا کہتے ہیں؟ جب سے میں تیرے گھر میں آئی ہوں میری کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ جب میں اپنے ماں کے ہاں تھی، میکے میں تھی، میں کیسی تھی، ایسی تھی، ویسی تھی۔ حالانکہ وہ کیسی تھی اللہ کو معلوم ہے۔ وہ شوہر جو اپنی بیوی کو خوش رکھنے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے اور کوشش کر کے اپنی بیوی بچوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک لمحے کے اندر اس کی تمام نیکیوں پر پانی پھیر دیتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیدین کے موقع پر ہم نے دیکھا ہے جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ایک عورت کھڑی ہو گئی، کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تم شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو۔ وہ تمہارے لیے بہت کچھ کرتا ہے، لیکن کسی موقع پر اگر تمہاری خواہش پوری نہیں ہوئی تو تم کہتی ہو میں جب سے تیرے پاس آئی ہوں میری کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ یہ ناشکری کی وجہ سے تم جہنم میں زیادہ ہو۔ یہ بہت معمولی جملہ ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جملہ عورت کو جنت سے محروم کر سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے اور رمضان کے شروع میں اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ اے نیکیوں کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے گناہوں کے متوالے اب تو رک جا۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا نیکیوں میں آگے بڑھیں، گناہوں سے اپنے آپ کو پیچھے کریں۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح بات سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک ہم کو دنیا میں رکھے، اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ جن لوگوں نے یہ پروگرام سجایا ہے، یہ بزم سجائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں عنایت فرمائے، اور ہر سال یہ پروگرام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ جن حضرات نے یہاں پروگرام میں شرکت کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی جائز مرادوں کو پوری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو خیر و برکت کا مہینہ بنائے۔